ماہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی کچھ تعصب نواز جو مولوی ہیں، جو اہل بیت کے بغض کو پھیلانے میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اور جو ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ جیسے ہی محرم الحرام قریب آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اس ماہ مبارک میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو کم کیا جائے، اور ان کے فضائل بیان کرنے سے اور ان کے حقیقی جو شانیں ہیں وہ امت تک پہنچنے سے روکا جائے۔ ان کا اصل مقصد اور مشن یہی ہے، یہ جتنے تعصب نواز مولوی ہیں۔ تو پہلے حضور شہنشاہ گودڑا پیر سید جامی سرکار کے بارے میں انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کا پردہ فاش ہو گیا، ان کے شعر کے اوپر اعتراض کیا، جب ان کا وہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا اور علماء کرام نے ان کو دندان شکن جواب دیا، تو اب ایک نیا واویلا چھوڑا ہے کراچی کے ایک تعصبی ملا قاسمی نے، اور اس نے ناد علی کے مقابلے میں ناد ابو بکر اور ناد عمر علیہ باللہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب ناد ابو بکر بھی پڑھیں گے، ناد عمر بھی پڑھیں گے۔ ہم کہتے ہیں سیدھی طرح سے آپ ناد مروان اور ناد یزید پڑھنا شروع کریں، آپ صحابہ کرام کا نام لے کے کم از کم امت کو انتشار میں نہ ڈالیں، سیدھی طرح آپ اپنے اندر کے تعصب کو اور ناسبیت نوازی کو کھل کے آپ سامنے لائیں، کھل کے آپ میدان میں آئیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ناد ابو بکر ناد عمر نہیں، بالکل حضرت ابو بکر حضرت عمر شیخین کریمین، وہ پوری امت ان کے ساتھ پیار کرتی ہے، اور الحمدللہ العظیم حضور کے تمام تر صحابہ کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ تو آپ یہ صحابہ کی آڑ لے کے اہل بیت اطہار کے خلاف اپنے بغض اور تعصب کا اظہار نہ کریں، آپ سیدھی طرح سے ناد مروان اور ناد یزید پڑھنا شروع کریں جو آپ کا اصل مشن ہے۔ تو اس لیے آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی جواب دیا جائے، اور حالات ان کے یہ ہیں۔ قاسمی کے بارے میں اب ان کے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے تعصب نواز لوگ ہیں، جن کا کام سوائے تعصب پھیلانے کے اور اہل بیت اطہار کے خلاف بکواسات کرنے کے، سادات کو گالیاں دینے کے کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے ہیں اس شخص کا دفاع کرنے کے لیے۔ اور ایک نے تو ان کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں پھر بھی وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں، تو اس لیے ہم سید نام کا بھی احترام کرتے ہیں، وگرنہ اس قابل کوئی نہیں ہے کہ جس کے دل میں ہو بندہ سید اور وہ کھڑا یزید اور مروان کی صف میں ہو، تو بہرحال پھر بھی اگر وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں تو ہم ان کے اس سید لکھے ہوئے نام کا حیا کرتے ہوئے ہم ان کے خلاف گندی زبان، اور ویسے ہم کسی کے خلاف بھی گندی زبان استعمال نہیں کرتے۔ یہ طریقہ مروان کو ماننے والوں کا ہے جو لانتے کر رہے ہیں، کیونکہ مروان بھی لانتے اور گالیاں دینے کے بغیر اس کا کوئی اور کام تھا نہیں، وہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی پہ سب و ستم کیا کرتے تھے، اور آج اس کی روحانی اولاد جو اس کا دفاع کرتی ہے اور یہ کھل کے اس کا نام نہیں لے سکتے، تو یہ صحابہ کی آڑ میں اصل ان کا مقصد یزید، شمر اور مروان کی حمایت کرنا ہے، اور ان کو لعنتوں سے بچانا ہے، ان کو گالیوں سے بچانا ہے۔ تو اس لیے یہ سادات کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ اور روش نہیں ہے۔ تو ایک سید انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اب ہمیں کنفرم نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے شجرے کھول کے دیکھتے ہیں، تو جو اپنے آپ کو سید کہہ بھی دیتا ہے، چاہے وہ عزت لینے کے لیے کہتا ہے، تو ہم اس کی پھر بھی اتنی عزت ضرور کریں گے کہ ہم اس کے خلاف کبھی بھی غلط بات نہیں کریں گے، علمی بات کا جواب علمی بات سے دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال افسوس ہوا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے کے باوجود اس نے یہاں تک، وہ بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ اس نے پوری اہل سنت کو ہی یہ کہہ دیا، اس نے کہا جی اہل سنت کا مزاج تو ہے کیا ہے، اہل سنت تو یہ ساری رافضی ہو چکی ہے، اور 80% اہل سنت رافضی ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہاری عقلوں کے اوپر خدا کا واسطے تم نے تو اپنے منہ کے ساتھ پوری اہل سنت کو رافضی بنا دی ہے، یعنی سوائے تمہارے پھر بچا ہی کوئی نہیں ہے، اب یہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ صرف ہم ہیں جو سنی ہیں، باقی کوئی سنی نہیں ہے۔ اور کل جب حنیف قریشی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ آگ تمہارے گھروں تک پہنچے گی، آج اس آگ کو بند کر دو، یہ صرف اہل بیت اطہار کا بغض پھیلانے کے لیے یہ ناسبیت پھیلائی جا رہی ہے اہل سنت کے اندر، اس وقت یہ لوگ گالیاں دے رہے تھے۔ اور آج ذوالفقار شاہ صاحب کراچی کے، انہوں نے جب جواب دیا ہے قاسمی کو کہ یہ آپ نے درست نہیں کیا، جواب انہوں نے دی ہے، حالانکہ وہ ان کے اپنے دھڑے کے آدمی تھے، آج ان کو بھی نیچے آ کے بکواسات کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف بھی یہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے خلاف بھی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں ان کے کہ جو بندہ ان کے ذہن کے مطابق نہیں ہوگا اور جو اہل بیت اطہار کی ذرا سی بھی شان بیان کر دے، ان سے وہ ہضم نہیں ہوتا، چاہے وہ ان کے اپنے دھڑے کا ہی کیوں نہیں ہو، چاہے وہ ان کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل بیت اطہار کی تھوڑی سی شان بیان کرے گا
تو وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ جب محرم الحرام میں ہم یزید پہ لعنت بیچتے ہیں تو یہ ٹولہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنے کے بجائے آپ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کریں، یزید پہ لعنت کرنا کون سا ثواب کا کام ہے، یہ کہتے ہیں۔ پہلے اس کو لعنت سے بچاتے ہیں، اور اگر کوئی فضائل بیان کر دے تو فضائل بیان کیا کریں، ان کے نزدیک تو اہل بیت اطہار کی شان میں جتنی روایات ہیں وہ ہر روایت کو یہ ضعیف کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں، من گڑت کہتے ہیں۔ کون سے فضائل اہل بیت کے خود تو تم بیان کرتے نہیں ہو، آج تک ان کو یہ جرت نہیں ہو سکی ہے۔ یہ جو ٹولہ، یہ جتنے بھی ہیں جو دوسروں کو ناسبی، جو دوسروں کو رافضی کہہ رہے ہیں، جو دوسروں کو بغض صحابہ کا تانا دے رہے ہیں، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ان کے منہ سے کبھی کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو۔ یہ حقیقت میں کھل کے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن یہ کربلا کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے اندر کا جو بھرا ہوا گند ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے آ چکے ہے۔ قوم ان کا گریبان پکڑ کے ان سے پوچھے کہ تم محرم الحرام میں یزید کی حمایت کرنے کے لیے تو کھڑے ہو جاتی ہو، تم فضائل اہل بیت کیوں نہیں بیان کرتے؟ تم کربلا کا واقعہ امت کو کیوں نہیں بتاتے؟ تمہیں کیوں جرت نہیں ہوتی واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی؟ تمہیں کیوں جرت نہیں ہوتی ہے فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کی؟ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، یہ صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام میں صحیح روایات ہیں، ان کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ پہلے تم کہتے ہو فضائل بیان کرو، جب کوئی فضائل بیان کرتا ہے تو تم نیا بہانہ تلاش کر لیتے ہو، حدیث کو من گلت کہنا شروع کر دیتے ہو۔ دوسری طرف تمہیں تاریخ کی بھی ہر بات قابل قبول ہے، لیکن اہل بیت کے فضائل میں تمہیں کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی پوری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ہوش کے ناخن لے، اور جو لوگ اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں بھی بڑا درد ہے اتحاد کا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان لوگوں نے اب اس امت کو اس مقام پہ پہنچا دی ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم یہ حقیقت ہے۔ اب یہ امت اس حال پہ پہنچ چکی ہے، میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں، اب اتحاد اہل سنت نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد اہل سنت کا نعرہ یہ اس وقت لگاتے ہیں کہ جب ان کا باپ مروان اور یزید پھنس رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہر قسم کا انتشار یہ خود کرتے ہیں، ہر نیا سے نیا شوشہ یہ خود ڈالتے ہیں اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے۔ کبھی انہوں نے کیا بات بنائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کیا بات بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اہل بیت کے خلاف بھونکتے وقت کسی کو بھی اتحاد اہل سنت یاد نہیں آتا۔